خانہ کعبہ کی تعمیر۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ابتدا سے عبد الملک بن مروان کے زمانے تک جملہ 10 مرتبہ، یعنی کعبہ مکرمہ کو اتنی مرتبہ اس کی تعمیر کیا گیا، ذکر کیا گیا کہ جملہ 10 مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی۔ سب سے پہلے فرشتوں نے بیت المعمور کے مقابل زمین پر کعبے کی تعمیر کی۔ 8ویں مرتبہ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر جدید کی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے اور اپنے مبارک کندھوں پر پتھر اٹھا کر لائے، جس کی تفصیل یہ ہے: کعبے کی عمارت زمین کے نشیبی علاقے میں موجود تھی۔ پہاڑوں سے بہنے والا بارش کا پانی جب اس وادی سے گزرتا تو سیلاب کی شکل میں ہوتا، جس سے عمارت بہہ جاتی یا مرمت کی ضرورت پڑتی۔ اسی لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کی تعمیر نئے طور پر ہو اور دروازہ بند رکھا جائے تاکہ سیلاب کا پانی اندر داخل نہ ہو سکے، اور چھت بنائی جائے۔ تعمیر میں مکہ شریف کے ہر قبیلے کا سردار شریک ہو، چنانچہ مختلف کام مختلف لوگوں میں تقسیم کیے گئے۔ لہذا یہ سیرت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے کس طریقے سے کام کو تقسیم کرنا ہے، سب کا خیال رکھنا ہے، اس کو بتایا گیا۔ جب حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو آپس میں سخت جھگڑا ہوا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اس کے حصے میں آئے۔ اس اختلاف کی بھڑکنے والی آگ کو ٹھنڈا کرنا بھی ضروری تھا۔ ایک عمر رسیدہ شخص کے مشورے پر یہ طے پایا کہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اس کو امیر بنا دیا جائے، وہ جو فیصلہ کرے اسے قبول کر لیا جائے۔ دوسرے دن صبح جو پہلے تشریف لائے وہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھ کر سب نے کہا بخدا یہ تو صادق و امین ہیں، ان کی بات تصدیق کر لیا جائے، ان کے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھا کر حجر اسود کو اپنے دستے مبارک سے رکھا اور تمام سرداروں سے حکم فرمایا کہ سب اس چادر کو اٹھا کر اس کے مقام تک پہنچے۔ لہٰذا حضور کا فیصلہ کتنا پیارا فیصلہ دیکھیے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آئے تھے، چاہتے تو آپ اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر رکھتے، لہٰذا سب کو اس شرف سے مشرف کرنے کے لیے حضور نے پہلے اپنے دستے مبارک سے پتھر کو حجر اسود کو چادر میں رکھا، اس چادر کو سب کو اٹھانے کے لیے کہا۔ لہٰذا سب نے جو اس کے مقام تک پہنچے جب اٹھائے، جب قریب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے پاک سے اس پتھر کو اس کی جگہ رکھ دیا، اور آپ کے اس حکیمانہ فیصلے نے لوگوں کو ایک بڑی جنگ اور خون خرابہ سے بچا لیا۔ تاکہ خانہ کعبہ کی تعمیر اب تک جملہ 10 مرتبہ ہوئی ہے، جن میں نئے سرے سے 3 مرتبہ تعمیر ہوئی۔ سب سے پہلے بیت المعمور کے بالکل نیچے فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند نے تعمیر فرمائی، اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے تعمیر فرمائی۔ 5ویں مرتبہ پھر قوم عمالقہ نے تعمیر کی، 6ویں مرتبہ اس کے بعد قبیلہ جرہم نے تعمیر کی سعادت حاصل کی، 7ویں مرتبہ قریش کے موری سے اعلیٰ حسین بن کلاب نے تعمیر فرمائی، 8ویں مرتبہ اس کے بعد کی تعمیر قریش نے کی، جس میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک رہے۔ 9ویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تعمیر ہوئی۔ 10ویں مرتبہ پھر حجاج بن یوسف کے زمانے میں تعمیر کی گئی، جو آج تک موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کا 40واں سال تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب بنا دیا، یعنی تنہائی میں رہنا بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ مکہ شریف سے 3 میل دور ایک پہاڑ ہے جس کو جبل نور کہا جاتا ہے، اس کی اونچائی میں ایک غار تھا جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ تنہائی میں عبادت خدا کے ارادے سے تشریف لے جاتے اور اس غار میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہا کرتے تھے، اور مختصر ستو بطور غذا ساتھ لے کر تشریف لے جاتے۔ جب وہ ختم ہو جاتا تو کبھی بنفس نفیس دولت خانہ پر واپس تشریف لاتے، کبھی حضرت سیدتنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانا لے کر غار حرا میں موجود ہوتی تھی۔ محمود شریف کے مطابق معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کی عبادت، ذکر و مراقبہ میں مشغول تھے۔ اچانک ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا اقرأ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ فرشتے نے گرم جوشی کے ساتھ آپ سے معانقہ کیا، میں نے گلے سے لگا دیا، پھر عرض کیا، حضور نے فرمایا میں پڑھنے والا ہوں۔
اس طرح 3 بار کیا. تیسری بار سورہ علق کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک سے لے کر 5ویں آیت تک تلاوت کی. ان آیت کریمات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلاوت فرمایا. نزول قرآن کی وجہ سے خاص انوار و تجلیات کا ظہور ہوا تھا اور شان رسالت و نبوت سے حق تعالیٰ کا قرب خاص ملا تھا، جس کی وجہ سے جسم مبارک کانپ رہا تھا. دولت خانہ پر تشریف لا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے چادر اڑاؤ. زمیلونی کے الفاظ بخاری میں ہیں، مجھے چادر اڑاؤ. آپ نے چادر اڑا دی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرمایا کہ مجھے اپنی امت کی فکر دامنگیر ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جب آپ ہیں تو ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں، یعنی امت کی فکر آپ کو ہے تو میں کہتی ہوں کہ آپ ہیں تو پھر امت کو کوئی فکر کی بات نہیں. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کی شان بلند رکھے گا اور اپنی مدد کو نہیں روکے گا. آپ رشتے داروں سے بہتر سلوک کرتے ہیں. حضور کی اوصاف بیان کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشتے داروں سے بہتر سلوک کرتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبتوں کے وقت لوگوں کے کام آتے ہیں. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی جو ایک خدا کو ماننے والے تھے اور انہیں سارا واقعہ سنایا. انہوں نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو انبیاء کرام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا رہا. کاش کہ میں اعلان نبوت کے وقت تندرست ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب قوم کی شرارت کی وجہ سے آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنا پڑا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان لوگوں کی وجہ سے مجھے مکہ سے نکلنا ہوگا؟ تو ورقہ نے کہا جو بھی نبوت لے کر آئے ان کی قوم مخالفت پر اتر آئی اور ان سے دشمنی کی ہے. پھر چند دن بعد حکمت الہی وحی کا سلسلہ موقوف رہا اور دوبارہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی. تو ان کے بعد وحی نازل ہونے کے بعد ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ اور پوشیدہ طور پر اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے. دعوت اسلام کے طریقہ کار پر ایمان لانے والے مرد حضرات میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کو سابقین اولین کہا جاتا ہے، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترغیب دلانے پر کئی حضرات بھی ایمان لے آئے اور یہ تبلیغ کا خفیہ طریقہ 3 سال تک جاری رہا. جب ایک اچھی خاصی جماعت تیار ہوئی تو ارشاد خدا ہوا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتے داروں کو بتائیں. یعنی طریقہ کار بتا رہا کہ سب سے پہلے اپنے رشتے داروں کو، اپنے گھر والوں کو. قرآن کی آیت ہے اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رشتے داروں کو ڈرائیے، دوزخ سے ڈرائیے، گناہوں سے بچائیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر قبیلہ قریش کو ندا دی اور فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہوگا تو کیا میری بات کو سچ مانو گے؟ سب نے کہا ہاں. آپ صادق و امین ہیں. آپ نے فرمایا تو سنو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے. میں تمہیں ایک خدا کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں. اگر تم بت پرستی سے باز نہ ہوگے تو تم پر عذاب خدا نازل ہوگا. تو سب ناراض ہوئے، گستاخی کی باتیں کرتے ہوئے نکل گئے اور ابو لہب نے کہا تبت لکا الیہذا جمعتنا ام لہذا دعوتنا. کہنے لگا کہ ہلاکت ہو تمہاری، کیا تم نے ہم کو اسی لیے جمع کیا؟ اسی وقت اس کی مذمت میں سورہ تبت یدا نازل ہوئی، سورہ لہب نازل ہوئی. پھر اعلان نبوت کے 4 سال حکم آیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو حکم دیا گیا علی الاعلان کریے، یعنی تبلیغ کا حکم ہے تو اعلان تبلیغ کیجیے. اس وقت سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بازار کریں. جب اعلان حکم ہوا، تبلیغ کی جانے لگی تو مسلمانوں کو جو ہے ستایا جانے لگا. اب اس میں بتا رہا ہے مکہ کی کیا اذیتیں تھی. اسلام دین حق ہے اور ہمیشہ حق غالب اور بلند رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا. باطل پرست ہمیشہ حق کو مٹانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور جب کوئی صورت نہیں بنتی تو اہل حق پر ظلم و ستم ڈھانا اور انہیں اذیتیں دینا شروع کرتے ہیں. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو مختلف تکالیف دی گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کاہن، ساحر اور جادوگر ہونے کے الزامات لگائے گئے، نعوذ باللہ منہا. اور جب صحن کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہوتے تو گلے میں چادر ڈال کر گلا موڑ دیتے. اور جب قرآن شریف برسر عام سنایا جاتا تو تالیاں اور سیٹیاں بجا کر شور مچایا جاتا.
کبھی راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں. بہرحال اتنی مصیبتوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے اثر کا یہ عالم ہے کہ جب کسی کو سمجھاتے یا کسی سے کچھ فرماتے تو سننے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اور اسلام قبول کر لیتا. اسی لیے مشرکوں نے آپ کو لوگوں کے درمیان نعوذ باللہ جادوگر مشہور کر رکھا تھا. مگر اس وقت کے دانشوران قوم جنہیں سرداران مکہ ابو جہل وغیرہ نے دعوت اسلام کو روکنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، وہ بھی آپ سے بے حد متاثر ہوئے اور خود مشرکین کو جھٹلانے لگے. کہنے لگے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ حق ہے. آپ کا اعلان رب کا اعلان ہے، آپ کا اعلان اللہ کی طرف سے ہے. کفار کی ایذا رسانیاں صرف سرکار کی حد تک محدود نہ تھی بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اذیتیں پہنچاتے اور مسائل و تکالیف کے پہاڑ اٹھاتے، مختلف انواع کی اذیتیں دیتے. کسی کو آگ پر لٹاتے تو کسی کو گرم تپتی ہوئی ریت پر برہنہ لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھتے، کسی کو قید کر کے کوٹری میں بند کر دیتے تو کسی کے ہاتھ پیر باندھ کر ناک میں دھواں دیتے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا. کسی کی پشت پر گوڑے مار کر انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹاتے تو کسی کو لوہا گرم کر کے داغ دیتے اور کسی کو پانی میں اس قدر ڈبکیاں دیتے کہ دم گھٹنے لگتا تو کسی کو کوئلے کے انگاروں پر لٹاتے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی باندھ کر گلی کوچوں اور بازاروں میں گھسیٹا جاتا اور عین دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے مبارک پر وزنی پتھر رکھا جاتا. امیہ بن خلف میں جس کے آپ غلام تھے لیکن بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خرید کر آزاد کر دیا. کہا اے بلال اسلام کو چھوڑ دو، ایمان سے باز آ جاؤ. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ با آواز بلند یہی کہتے رہے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے اتنا مارا کہ آپ کے ہوش ہو گئے اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائی تو ابو جہل نیزہ لے کر زیر نام ایسا وار کیا کہ آپ شہید ہو گئے. اور اسلام میں سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون آپ ہی حضرت سمیہ. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مارتے رہے یہاں تک کہ آپ بھی شہید ہو گئے. یعنی مسلمانوں پر جو اذیتیں اور تکالیف آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، اس کا تذکرہ کرنا. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کفار طرح طرح کی اذیتیں دیتے رہتے. جب آپ ہجرت فرمانے لگے تو کفار نے کہا کہ اگر تم ہجرت کرنا چاہتے ہو تو تمہارا سارا مال اور اپنی ساری دولت چھوڑ کر جانا ہوگا. آپ بخوشی ساری دولت و املاک چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے گئے. یعنی صحابہ کرام ہی وہ ہمت والے تھے. آج کل کے جیسے ہوتے تو شاید یہ کام نہ ہوتا. لہٰذا انہوں نے مال کی پرواہ نہیں کی، اولاد کی پرواہ نہیں کی، خاندان کی پرواہ نہیں کی، حتیٰ کہ جان کی بھی پرواہ نہیں کی. اسلام کو انہوں نے ترجیح دیا. پورا مال سارا مال چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے. بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو طرح طرح کی مصیبتیں دی گئی. کفار میں ایذا رسانی میں کوئی کسر نہ چھوڑی. ہر وقت نئے نئے ترکیبوں سے تکالیف دیتے رہے. اگر اللہ اکبر استقامت صحابہ کرام اسلام پر ایسے جمے رہے کہ ذرا برابر بھی ایمان میں تزلزل نہ آ سکا. ظلم و ستم جور و جفا کے پہاڑ ڈھائے گئے لیکن پائے استقلال میں رمق برابر بھی تذبذب نہ آنے پائے. اور عزم و ہمت کے ایسے پیکر بنے رہے کہ تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. بے انتہا تکلیفیں اور سخت مصیبتیں دیے جانے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن بند نہ فرمایا تو کفار مکہ یہ سمجھنے لگے کہ مال و دولت، عزت و حشمت اور سرداری کے لیے آپ یہ نیا دین پیش کرتے ہیں. سب مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ آپ دعوت اسلام سے باز آئیں تو پورا مکہ آپ کے فرمان کے تابع ہوگا اور آپ کو مال و دولت دی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی احمقانہ باتیں سن کر قرآن شریف کی تلاوت شروع فرمائی جس کو سن کر سب متاثر ہوئے مگر دلوں پر گمراہی کا حجاب تھا اسی لیے حق سے منہ موڑ کر چلے گئے. پھر کفار مکہ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت ابو طالب کے تعلیم کے ذریعے ہم ان کو خاموش بٹھا سکتے ہیں. سب نے ان کے پاس آ کر شکایت کی. حضرت ابو طالب نے انہیں سمجھا کر لوٹا دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھرے لہجے میں عرض کیا کہ مشرکین مکہ بہت بگڑے ہوئے ہیں. اگر آپ اس کام سے باز نہ آئیں، اس کام سے نہ رکیں تو ہم پر تلوار بھی اٹھا سکتے ہیں. یہ گفتگو سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھتے تو میں اپنے اس کام سے
باز نہ آؤں گا یہاں تک کہ یہ کام مکمل ہو جائے یا پھر میں اس راہ میں شہید ہو جاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جذبات حق سے لبریز کلام مبارک سنا تو عرض کیا ہے جانے ہم اپنا مشن جاری رکھیے، اے بھتیجے اپنا مشن جاری رکھیے، جب تک میں ہوں آپ کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ مسلمان 5 نبوی ہجرت کا جب وقت آیا، نبوت کے اعلان کے بعد 5واں سال چل رہا تھا، مسلمانوں پر ظلم و ستم روز بروز بڑھنے لگا اور مکہ کی زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہ ہجرت اعلان نبوت کی 5ویں سال ہوئی۔ اس قافلے میں 11 مرد حضرات اور 4 باعظمت خواتین تھیں۔ جب انہیں کفار مکہ کے مسلمان ہو جانے کی اطلاع ملی تو وہ سب پھر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ بعد ازاں جملہ 83 مرد حضرات اور 18 خواتین نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کروائی۔ کفار مکہ کو مسلمانوں کی ہجرت کی خبر پہنچی تو ان کا پیچھا کیا، مگر مسلمان جلد ہی کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے کفار ناکام واپس لوٹے۔ مگر کفار مکہ کب خاموش رہنے والے تھے؟ ایک وفد حبشہ پہنچا اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں آ کر نذرانہ پیش کیا اور کہا کہ ہمارے کچھ مجرم مکہ سے بھاگ کر آپ کی پناہ میں آئے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کیجیے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر گفتگو کا آغاز کیا اور عام درباریوں کی طرح سجدہ نہ کیا۔ عام درباری سجدہ کرتے تھے، آپ نے سجدہ نہ کیا۔ لوگوں نے سخت سست کہا کہ آپ نے فرمایا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا۔ اور بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا اے بادشاہ، ہم جاہل قوم تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے، چوری ظلم دغابازی ہمارا شیوا تھا۔ ایک عظیم رسول ہمارے پاس تشریف لائے اور ان تمام برائیوں سے ہمیں منع فرمایا اور ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا۔ ہم ان کے حکم پر عمل کرنے لگے تو ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی۔ ان کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہم حبشہ کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ اب یہ لوگ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ اسے گمراہی اور اندھیری میں لوٹ جائیں۔ بادشاہ یہ تقریر سن کر بے حد متاثر ہوا۔ کفار نے کہا ان کا عقیدہ تمہارے پیغمبر کے بارے میں بھی کچھ اور ہے، یعنی نجاشی بادشاہ کو گردانے لگے کہ ان کا عقیدہ تمہارے بھی خلاف ہے، تمہارے پیغمبر کے بھی خلاف۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دینے کے بجائے سورہ مریم کی تلاوت کی، جس سے بادشاہ پر دقت طاری ہوئی اور آنسو جاری ہو گئے۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور پیغمبر اور بغیر والد کے حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ نجاشی نے سن کر کہا سلطنت کی ساری ذمہ داری مجھ پر نہ ہوتی تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے نالین مبارک سیدھا کرتا اور قدم پاک دھوتا۔ پھر بادشاہ نے کفار کو ڈانٹ کر انہیں دربار سے نکلوا دیا اور ان کے تحفے واپس کر دیے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے صحن میں بلند آواز سے قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اہل مکہ بچے اور عورتیں اس مقدس بشیری کلام کو سن کر بے حد متاثر ہوتے تھے۔ کفار نے آپ کو تنگ کیا اور آپ پر بھی زیادتی کرنے لگے تو آپ نے ہجرت حبشہ کا ارادہ فرمایا۔ سامان سفر لے کر نکلے تھے کہ راستے میں قبیلہ قارہ کا سردار مالک بن دغنا ملا اور پوچھا آپ نے ہجرت کا ارادہ ظاہر فرمایا تو اس نے کہا کہ آپ جیسا نیک انسان جو دوسروں کی مدد کرتا اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتا ہے شہر کے اندر رہنے کے قابل ہے، آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ اور کفار مکہ کو جمع کر کے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے امان دی ہے، کوئی انہیں تکلیف نہ دے۔ کفار نے کہا ہم ایک شرط پر یہ بات تسلیم کرتے ہیں، وہ یہ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر چھپ کر قرآن کی تلاوت کریں۔ ابن دغنا نے شرط منظور کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دنوں تک اسی طرح چھپ کر آہستہ تلاوت کرتے رہے۔ مگر آپ کی اسلامی غیرت نے اخبارہ نہ کیا کہ باطل خداؤں کی عبادت کھلے طور پر ہو اور معبود برحق کی عبادت پوشیدہ اور چھپ کر خفیہ طور پر ہو، اسی لیے آپ نے بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ کفار نے ابن دغنا سے شکایت کی، اس نے آپ سے کہا آپ یا تو قرآن آہستہ پڑھیں یا میں اپنی پناہ سے دست بردار ہو جاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم اپنی پناہ واپس لے لو، مجھے میرے رب کی پناہ کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا ایمان چھٹے نبوی میں جو ہے واقعہ پیش آیا، اس کا تذکرہ جو وقت گزرتا گیا
لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ اسلام اپنی صداقت و حقانیت کی بنیاد پر ترقی کرتا ہوا امن و امان کی چادر پھیلاتا جا رہا تھا۔ اب ایسے لوگوں کی باری تھی جو جاہ و جلال، عزت و عظمت رکھتے ہوں اور اہل مکہ میں ان کا روب اور دبدبا اور ان کی بات ٹالی نہ جاتی ہو۔ اعلان نبوت کے 6 سال ایسی مقدس ہستیاں قلعہ اسلام میں داخل ہوئی جن سے اسلام کا پرچم بلند ہوا اور مسلمان اعلانیہ طور پر معبود حقیقی کی عبادت کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ بڑی بہادری و دلیری رکھتے تھے۔ صبح شکار کے لیے جاتے تو شام گھر واپس لوٹتے تھے، پھر خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آ کر قریش کے سرداروں کی محفل میں بیٹھتے تھے۔ ایک دن معمول کے مطابق جب شکار سے واپس لوٹے تو آپ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیسا گستاخانہ برتاؤ کیا؟ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تیر کمان لے کر ابو جہل کے پاس پہنچ گئے۔ کمان سے بڑی قوت کے ساتھ اس کے سر پر ایسا مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور کہا، کیا تو نہیں جانتا میں بھی انہی کے دین پر ہوں؟ لہٰذا آپ کی زبان سے نکل گیا کہ میں بھی انہی کے دین پر ہوں۔ یہ دیکھ کر قبیلہ بنو مخزوم کے لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے آئے تو اس نے یہ سوچ کر کہ کہیں بنی ہاشم سے بنی مخزوم کی جنگ نہ چھڑ جائے کہا، جانے دو، میں نے آج ان کے بھتیجے کو بہت سخت سست کہا۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند اشعار کہے جس میں سے ایک شعر کا مفہوم یہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ میرا دل اسلام اور ہدایت کے لیے اس نے کھول دیا ہے۔ لہٰذا آپ نے جو ہے یہ ظاہری طور پر اسلام کا اظہار فرمایا۔ پھر شہر نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی ایمان لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لائے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ آپ ایک دن ننگی تلوار لیے غصے میں جا رہے تھے، راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ کے اسلام کی حضرت عمر کو خبر نہیں تھی۔ پوچھا، اے عمر ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے تھے؟ آپ کے اسلام کی حضرت عمر کو خبر نہیں تھی تو اس لیے پوچھا، آپ نے کہا کہ آج میں بانی اسلام کا فیصلہ کر دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا اور بہن سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو۔ آپ رخ بدل کر بہن کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، دونوں آیات قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فوراً تلاوت چھوڑ کر بہن نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر نے غصے میں کہا، کیا تم بھی مسلمان ہو گئی؟ پھر بہنوں کی طرف جا کر انہیں زمین پر پٹک دیا اور سینے پر سوار ہو کر مارنے لگے۔ جب بہن روکنے کے لیے قریب آئی تو انہیں ایسا تماچا مارا کہ چہرہ زخمی ہو کر خون سے لطف ہو گئی۔ بہن نے بآواز بلند کہا، عمر چاہے کچھ بھی کر لو، اسلام دل سے نہیں ٹکر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ بہن کے چہرے کو دیکھ کر اور ایمانی جذبات سے لبریز گفتگو سن کر رقت طاری ہوئی اور کچھ دیر خاموش رہے۔ پھر کہا، جو غسل پڑھ رہے تھے وہ دکھاؤ۔ تو بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، جب تک غسل کر کے پاک نہ ہو جاؤ گے قرآن شریف کے مبارک اور آپ کو نہیں چھو سکتے۔ آپ نے فوراً غسل کیا، پھر جب آیات قرآن کی مبارک اور آپ لیے تو نظر سورہ توحہ کی اس آیت پر آیت کریمہ پر پڑی۔ اس کا ترجمہ ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ آیت کریمہ پڑھ کر جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے گھر سے ننگی تلوار کی جب وہاں پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ مسلمانوں کو اس عمل کی اطلاع مل چکی تھی، دروازہ کھولنے میں تاخیر کر رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دروازہ کھولو، اگر نیک نیتی سے آیا ہے تو استقبال کیا جائے گا ورنہ اسی تلوار سے سر اڑا دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ باز نہیں آؤ گے؟ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت عمر نے بآواز بلند توحید و رسالت کی گواہی دی، کہا کہ یا رسول اللہ اسلام قبول کرو۔ تمام مسلمانوں نے خوشی کے مارے نعرے تکبیر بلند کیا۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرفہ اسلام ہونے پر تمام آسمان والوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور خوشیاں منائی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزارش پر اعلان حرم کعبہ میں مسلمانوں نے نماز ادا کی۔ لہذا حضرات و سامعین، اس
طریقے سے جو ہے تکالیف کے ساتھ بڑی مصیبتوں کے ساتھ اسلام پھیلتا اور بھولتا چلا گیا. اسی 7ویں نبوی میں جو ہے شعب ابی طالب بھی پیش آیا. فرمایا گیا آئے دن مسلمانوں کی تعداد میں کثرت ہونے اور کفار مکہ کے بڑے بڑے بہادر اسلام قبول کرنے کی وجہ سے دشمنان اسلام کی تشویش بننے لگی. سب سرداروں نے مل کر یہ پروگرام بنایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے. نہ ان کے خاندان میں شادی کی جائے، نہ ان سے تجارت کی جائے، اور نہ انہیں کھانا پانی دیا جائے، اور نہ ان سے میل جول رکھا جائے. اس طریقے سے جو ہے سماجی بائیکاٹ کیا گیا. بنو ہاشم کے کل افراد کو حضرت ابو طالب کے ساتھ پہاڑ کی گھاٹی میں محصور کر دیا گیا، جس کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے. 3 سال تک مکمل سماجی بائیکاٹ جاری رہا. بچے اتنا روتے تھے کہ مکہ کی آبادی میں ان کی آواز سنائی دیتی تھی. اور بنو ہاشم درخت کے پتوں پر گزارا کر لیا کرتے تھے. آخرکار قریش کے کچھ افراد کو اپنی حرکت پر ندامت ہوئی. پھر دوبارہ مجلس منعقد ہوئی اور پرجوش تقریریں ہوئی. ان میں حضرت ابو طالب بھی تھے. موقع غنیمت جان کر کہا میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ معاہدہ جس کاغذ پر لکھا ہوا ہے اس کو کیڑے کھا چکے ہیں. البتہ جہاں اللہ تعالیٰ کا نام ہے وہ محفوظ ہے. میری رائے یہ ہے کہ معاہدہ کھول کر دیکھ لو. اگر واقعی ایسا ہی ہے جیسا کہا گیا تو اس محاصرے کو برخاست کر دو اور اس کے خلاف نکلے تو میرے بھتیجے کو میں تمہارے حوالے کر دوں گا. معاہدہ کھول کر دیکھا گیا. سارے مجمع نے دیکھا جہاں اللہ تعالیٰ کا نام ہے وہ باقی ہے، باقی سب کو دیمک نے کھا لیا. اس طرح 3 سال بعد سوشل بائیکاٹ ختم ہوا. بنو ہاشم کو راحت ملی. لہٰذا اس طریقے سے مسلمانوں کو پر تکالیف دی گئی، بڑی بڑی مصیبتیں دی گئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی سچ ہو گئی. لوگوں نے دیکھا کہ جس پر معاہدہ لکھا گیا تھا وہ کاغذ کو دیمک نے کھا لیا ہے. صرف اسی جگہ وہی جگہ محفوظ ہے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. لہٰذا سب نے دیکھ کر قبول کر لیا اور جو ہے اس بائیکاٹ کو ختم کر دیا. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.